أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو ہو رہی تھی حدیث عنوان بصری پہ کہ عنوان بصری جنہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ علم سکھائیں، تو پہلے تو امام نے فرمایا کہ ٹائم نہیں ہے، اور پھر مسلسل جب اصرار کیا تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں، ایک ہی درس ہے یہ مولا کا۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد پھر میرے پاس ٹائم نہیں، اس کے بعد میرا ٹائم ضائع نہیں کرنا، یعنی یہی ہے یہ جو درس ہے نا، ایک درس ہے یہ سارے، یہ ایک درس ہے کہ جو آپ اب 16واں درس جا رہا ہے ابھی یہ اس کی شرح، یعنی یہ ایک ہی درس دیا مولانا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب چلے جاؤ، اب اس کے بعد تو نہیں آنا میرے پاس، چونکہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ نہیں دوبارہ نہیں، چونکہ اتنی فرصت نہیں ہے میرے پاس میں پڑھا سکوں تمہیں۔ تو یہ ایک ہی درس ہے، یہ ایک، اس کو کہتے ہیں حدیث عنوان بصری، کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت عبودیت کو بتایا ہے۔ اس کے بعد جب مزید کہا کہ آپ اور نصیحت فرمائیں، تو پھر 9 چیزیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ لیکن جو علم سیکھنے کے لیے گئے تو علم کی منزل آخر میں فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے، بلکہ یہ جو وصیت ہے فرمایا کہ ہر سالک اللہ کے لیے یہ وصیت ہے، مگر تمہارے لیے نہیں ہے۔ جو بھی طریق اللہ کی طرف آ رہا ہے اس کے لیے یہ وصیت ہے، لمرید الطریق اللہ عز وجل، اس کے لیے ہے۔ اور وہ 3 چیزیں ریاضت نفسانی کے سلسلے میں مولا نے بتائی ہیں۔ پھر 3 چیزیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے متعلق بتائی ہیں۔ پھر 3 چیزیں جو علم کے متعلق، اور آج اس سلسلے میں یہ جو گفتگو آج ہم چاہتے ہی ہیں کہ اس گفتگو کو، یہ حدیث جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کریں، اور انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہے پورے کے پورے جتنے دروس ہوئے ہیں اس کا کیچ اپ ہوگا،
اور ایک پورا کا پورا جو ایک خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہم اگلے پھر اس موضوع کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں، تاکہ ایک چیز پوری ہماری ذہن میں آ جانی چاہیے اس کا کہ کیا کیا چیزیں ہمیں سکھائی ہیں مولا نے اور کن کن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا اللَّوَاتِ فِي الْعِلْمِ، وہ تین چیزیں کہ جو میں نے آپ کو علم کے سلسلے میں کہی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ، آپ جو چیز نہیں جانتے نا علماء سے پوچھیں، یہ پہلی چیز ہے، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ۔ یعنی کیا ہے؟ فَاسْأَلِ الْعُلَمَاء، علماء سے سوال کریں، علماء سے پوچھیں، مَا جَهِلْتَ، کہ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَأَنُّتًا وَتَجْرِبَةً، کبھی نہیں علماء سے جا کے ان کو تنگ کرنے کے لیے، انہیں یعنی آزار و اذیت کے لیے، ان کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے کبھی ان سے سوال نہیں کرو، اس لیے کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم امتحان کے لیے کر رہے ہو، اس طرح کر رہے ہو، تو پھر وہ تمہیں علم نہیں سکھائے گا، پھر وہ علم کو سکھائے گا، ظاہر ہے علم اسی کے پاس ہے، تو اگر وہ علم نہیں سکھائے گا تم جاہل رہو گے۔ اس وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ سوال یعنی اس لیے ہو تاکہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے امتحان نہیں لینا ہے، چونکہ ہم ویسے ہی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم امتحان کیا لیں گے۔ وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ، یہ پہلی چیز یہ ہے، یعنی علم اگر سیکھنا ہے تو استاد کی تعظیم کرو، استاد کی عزت کرو، استاد سے سیکھو، استاد سے سمجھنے کی کوشش کرو، اسے پڑھانے کی کوشش نہیں کرو، اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرو، اس سے امتحان لینے کی کوشش نہیں کرو، اس کا ٹائم برباد کرنے کے لیے کوشش نہیں کرو، تعنتاً اسے دکھ پہنچانے کے لیے نہیں کرو، اسے آزار اور اذیت دینے کے لیے وہ سوال نہیں کرو۔ وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، that is very important، کہ وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، اپنی مرضی دین میں نہ چلاؤ۔ اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے، پہلی چیز ہے نہیں پتہ علماء سے پوچھو۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مرضی دین میں مت چلاؤ۔ یعنی کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے کہ انسان وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، یعنی کیا ہے؟ احتیاط، ہمیشہ احتیاط، یعنی ہمیشہ انسان کو اپنی مرضی دین کے سلسلے میں بالخصوص، یعنی اپنی طبیعت شریعت کو جو ہے نا وائلیشن پہ لگا دے ایک انسان، نہیں میری طبیعت تو یہ چاہتی ہے، میری مرضی تو یہ کرتی ہے، میں تو نہیں جو ہے وہ، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم اپنی یعنی انسان اگر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے تو اس میں غرور رہتا ہے۔ شیطان نے اپنی مرضی چلائی تھی نا، شیطان نے اور کیا کیا تھا؟ شیطان نے مرضی جب کی تو اس میں غرور آیا نا، اس میں تکبر آیا، یعنی اسی وجہ سے اللہ کے جو حکم ہے، اللہ کے حکم کو نگاہ میں رکھو، اپنی مرضی کو نہ دیکھو۔ ممکن ہے مجھے جو مرضی ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور حضرت ابو ذر کو نصیحت فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر لا یصیب الرجل حقیقت الایمان حتی یری الناس کلهم عقلاء فی دنیاہم سفہاء فی دینہم۔ فرمایا کہ کبھی بھی انسان حقیقت ایمان پر، the reality of faith, the reality of belief، اس میں نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک پہلے یہ سمجھے کہ یہ لوگ یہ دنیا کے بارے میں سمجھدار ہیں، دین کے بارے میں بیوقوف ہیں، دین کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ انسان سمجھے۔
وہ اپنے ٹھیک ہے مالی معاملات جو ہے نا وہ بہت سارے، وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ بس بھول جاتے ہیں، اگر نہیں بھولتے تو ایک چیز نہیں بھولتے، کسی کا پیسہ نہیں بھولتے پیسے نہیں بھولتے ہیں، باقی بھول جاتے ہیں ہر چیز، نماز بھول جاتے ہیں، روزہ بھول جاتے ہیں، جی خمس و زکوٰۃ بھول جاتے ہیں، لیکن کسی سے لینا ہے نا تو وہ نہیں بھولتے ہیں وہ، یعنی یہ ہے۔ تو مطلب یعنی کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر آپ نے حقیقت ایمان کو، تو لوگوں کو دیکھو کہ وہ دنیا کے سلسلے میں عقل مند ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا کے سلسلے میں بیوقوف ہے، نہیں۔ سفہاء فی دینہم یعنی مطلب کیا ہے کہ لیکن دین کے سلسلے میں انہیں نادان سمجھو۔ کیا مطلب ہے دین کے سلسلے میں نادان سمجھو؟ اس وجہ سے کہ جو دین ہے وہ صاحب دین سے پتہ چلے گا نا، ان لوگوں سے تھوڑا پتہ چلنا ہے۔ لہٰذا دین کے مسائل جو ہیں لوگوں سے نہیں حاصل کرنے ہیں، دین کے مسائل کو کیا کرنا ہے؟ معصوم سے لینا ہے۔ دنیا کے مسئلے میں ٹھیک ہے، وہ دنیا کے مسئلے وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس میں جو ہے نا پرابلم نہیں ہے، لیکن دینی امور کے سلسلے میں ان کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کی پیروی نہیں ہے دینی سلسلے۔ دنیا کے سلسلے میں ٹھیک ہے جناب، یہ بزنس اس طرح ہونا چاہیے، یہ کاروبار اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے آپ کی، اٹ از اپ ٹو یو، اٹ از یور چوائس۔ لیکن جو دین کا مسئلہ آتا ہے تو دین کے سلسلے میں لوگوں کی پیروی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ دین کے سلسلے میں وہ نادان ہے، دین کے سلسلے میں دینی مسائل میں وہ لا علم ہے۔ دینی مسائل میں اگر آپ نے پیروی کرنی ہے تو وہ فقط اور فقط معصوم کی پیروی کرنی، بس یہ ہے۔ یعنی فرمایا حقیقت ایمان تک ایک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا جتنے بھی ہیں احکام خمسہ، جو 5 ڈیوائن لا ہیں، کون کون سے ہیں احکام خمسہ؟ جس میں ایک واجب ہے، ایک حرام ہے، ایک مستحب ہے، ایک مکروہ ہے، ایک مباح ہے۔ یہ پانچ کیا ہیں؟ ان کو نگاہ میں رکھیے کہ انسان جب بھی عمل کرے تو ان کو نگاہ میں رکھے۔ اور یہ سارے کون بتائے گا؟ واجب کون بتائے گا، حرام کون بتائے گا، مستحب کون بتائے گا، مکروہ کون بتائے گا، مباح کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا معصوم۔ معصوم جو کہے گا وہ واجب بنتا ہے، وہ حرام بنتا ہے۔ کسی تھرڈ پارٹی کے اگر کوئی کہے کہ میں حرام کر رہا ہوں، آپ کو کیا اتھارٹی ہے؟ آپ کو حرام کرنے کی کیا اتھارٹی ہے؟ یہ اتھارٹی تو صاحب شریعت کے پاس ہے، صاحب شرع کے پاس ہے، شارع مقدس کے پاس ہے۔ تھرڈ پارٹی کو کوئی اختیار نہیں کہ میں حرام کرتا ہوں۔ یہ چیزیں پیغمبر کے دور میں تھیں، میں ان کو حرام کرتا ہوں۔ وہ تمہیں کس نے کہا ہے تم حرام کرو؟ ہماری بات کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ اچھا فلاں ٹائم پہ نہیں تھی کوئی چیز، ابھی ہم اس کو شامل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اگر یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ دین نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حلال محمد حلال اللہ یوم القیامہ، حرام محمد حرام اللہ یوم القیامہ۔ جو حلال محمدی ہے کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے حلال۔ جو حرام محمدی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام۔ اس وجہ سے کسی بھی تھرڈ پارٹی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت میں آ کے مداخلت کرے۔ لہٰذا شریعت کے مسائل میں لوگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، شریعت کے سلسلے میں معصوم کی پیروی کرنی ہے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے وہ اپنے اللہ کے حکم کے تابع رہتا ہے۔ ہمیشہ اچھا غلام اپنے مولا کے حکم کی انتظار میں رہتا ہے، یعنی تب جا کے ایک انسان جو ہے نا وہ مجتہد کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ احکام کے سلسلے میں اگرچہ اتنا ہے 14-15 PhD ہوتا ہے، but it is not permissible، یہ جائز نہیں ہے ایک مجتہد کے لیے وہ اپنی مرضی سے کرے۔ مجتہد جتنا بھی توضیح المسائل میں آپ فتوے دیکھتے ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ سارے جتنے ہیں، جتنے بھی احکام خمسہ ہیں، یہ سارے کے سارے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اپنی طرف سے اپنی جیب سے کوئی مجتہد فتویٰ نہیں لے کے آتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ جتنے بھی فتوے ہیں 450 اصول ہیں ہمارے، ٹھیک ہے،
450 جو اصول ہیں، 450 اصول اب سارے پڑھنے کے لیے جائیں تو اس کے سارے اس کی انویسٹیگیشن شروع کریں، استنباط شروع کریں، تحقیق شروع کریں تو 30-35 سال چاہیے. ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ وہ نہیں کرتے. 37,500 حدیثیں ہیں، اس کو کون دے گا؟ پوری انویسٹیگیشن، پورا استنباط کون کرے گا؟ یہ جو 6,600 جو ہے نا 32 ہیں، یہ جو آیات ہیں اس کے بارے میں کون دیکھے گا؟ اس کے شان نزول کیا ہے، اس کا تفسیر کیا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، حکم امام کیا ہے، تفسیر قرآن بالقرآن ہے، تفسیر جو ہے نا وہ اہل بیت کے فرمان کیا ہے، یہ نہیں کون بتائے گا؟ انہوں نے اتنا بڑا مجتہدین نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ وہ 450 اصول ایک چھوٹی سی کتاب، اس میں سارے شستہ اور پختہ صاف کر کے ہمیں دے دیے، چلیں یہ لے لیں گے. اور ہم کہتے ہیں انہیں کیا آتا ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں جناب؟ یعنی کیا ہے کہ فرمایا، یعنی مطلب کہنے کا کہ کسی مجتہد کو بھی، کسی مرجع کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ دین خدا میں اپنی مرضی چلائے. اپنی مرضی کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. اب جو کچھ بھی دین ہمیشہ اگر لینا ہے تو صاحب شریعت سے لینا ہوگا، جی شارع مقدس سے لینا ہوگا. شارع مقدس ہمیں بتائے دین کیا ہے تو کیا ہے. اس وجہ سے جو دین نہیں لیتا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، جی انا ربکم الاعلی. یہ جی مثلا وہی ہوتا ہے نا جو دین نہیں لے رہا ہے، اللہ سے نہیں لے رہا ہے، وہ تو میں خدا ہوں، میں خدا بن گیا. یا مثلا قانون کیا ہے کہ علم من عندی، یہ سارے کا سارا جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، کاروبار چمک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پیسہ میرے پاس آ گیا ہے، کیا علم من عندی، یہ سارے کا سارا میرا کمال ہے، اس علم کا ہے. میں نے کہا پیسہ قارون کے پاس بھی ہے، پیسہ حضرت سلیمان کے پاس بھی ہے. حضرت سلیمان کو کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ جناب کیا حکومت، کیا مال، کیا دولت. وہ کہتے ہیں علم من عندی نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، یہ سارے کا سارا فضل پروردگار ہے. یعنی کیا ہے، بندہ خدا اپنی ہر چیز کو نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے، یعنی خود یہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جس کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ دین کے سلسلے میں اپنی مرضی نہیں چلائے. یہ جو مولا فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے، علماء سے سیکھیں، نہیں پتہ ہے علماء سے سوال کریں. سوال کرنا ہے سیکھنے کے لیے سوال کرو، ان کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے سوال نہ کرو، تنگ کرنے کے لیے سوال نہ کرو، آزار و اذیت کے لیے سوال نہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ دین کے سلسلے میں اپنی مرضی نہیں چلائیں، اپنی مرضی نہیں چلائیں. اس وجہ سے اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور اچھے طریقے سے فرماتے ہیں کہ من استبد برائہ ہلک، جو بھی اپنی سوچوں میں استبداد رکھتا ہے نا، استبدادی سوچ رکھتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا، جو دوسروں سے مشورہ کرتا ہے ان کی عقلوں کو شامل کر لیتا ہے. آپ فرض کیے ایک آدمی سے کہ جو 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں تو گویا کیا ہوتا ہے، آپ اس کے 50 سال جو اس کی زندگی کے اس سے بھی آپ نے استفادہ کیا. دوسرا کیا ہے کہ جب آپ نے اس سے مشورہ کیا تو اس کی عقل جتنی پختہ ہے اس عقل میں بھی آپ شامل ہو گئے ہیں. یعنی کیا، دو چیزیں ہو گئی ہیں. البتہ ہر ایک سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، جو اہل مشورہ ہونا چاہیے ان سے مشورہ کریں. جو بخیل ہوتا ہے اس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، جو کنجوس ہوتا ہے اس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، بزدل ہوتا ہے اس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مولانا نہج البلاغہ میں 5-6 قسم کے لوگ ہیں جن سے مشورہ فرمائے ان سے مشورہ نہیں کرو. ان سے مشورہ کرو گے ایک نئی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. لیکن جو صاحب رائے ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کسی چیز میں کنسلٹنٹ ہے مثلا اس میں،
تو ان سے مشورہ کر لینے سے کیا ہے کہ گویا ان کے تجربوں کو آپ نے مشورہ لے کے حاصل کر لیا ہے. من شارکہا ومن شاور الرجال شارکہا فی عقولہا، یعنی مشوروں سے دوسروں کو شامل کرتا ہے نا، یعنی ان کا علم، ان کا تجربہ، ان کی زندگی اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر انسان میں انانیت ختم ہوتی ہے. وہ جو ڈاگمیٹک ویوز ہوتے ہیں یا مثلا جو ہے نا اس میں انسان میں ہوتی ہے ایک قسم کی یعنی خود پرستی ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں رہتی ہے. انانیت، انا جو ہے نا مر جاتی ہے جب انسان دوسروں سے مشورے کرتا ہے. یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے. اس وجہ سے گویا آپ ان کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں. دوسری روایت ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ دین کے سلسلے میں اپنی مرضی نہیں چلانی، احکام کے سلسلے میں اپنی مرضی نہیں چلانی. کیا معصومین بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ معصومین بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے. یاد رکھو ہمیشہ حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ دین کے سلسلے میں معصومین کی اتباع کرو. تو معصومین کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے کہتے ہیں. معصومین بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں واللہ ما نقول باہوائنا، خدا کی قسم ہم اللہ کے حکم اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ولا نقول برائینا، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ولا نقول الا ما قال ربنا، ہم وہی کہتے ہیں جو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے. کیا ہے؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی کہتے ہیں کہ جو مشیت پروردگار ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا، حالانکہ ان کی بات نہیں ہوتی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتے ہیں کہ جو وحی پروردگار ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. یعنی یہ ہے خواہش نفس ان میں جو ہے نا نہیں ہوتی ہے. اچھا، جن کا قول کیا ہے؟ قول پروردگار ہوتا ہے، اسی کو تو ربانی کہتے ہیں نا. ربانی اور کیا ہے؟ ربانی یہی ہوتا ہے، رب کی طرف سے ربانی ہے. اپنی بات نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں چلاتے، بات جو ہوتی ہے اللہ کی بات ہوا کرتی ہے. دوسری روایت میں ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس میں فرمایا گیا کہ ایا کا جو پوری حدیث ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ایا کا ان تعمل برأیک شیئا وخذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیہ سبیلا واہرب من الفتیا حربک من الاسد ولا تجعل رقبتک للناس جسرا. دوسری چیز یہ ہے کہ فتوی نہ لگائے، فضول قسم فتویٰ نہیں دیں بغیر علم کے. فتوی نہیں جو ہے نا یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے تو میرے خیال میں یہ ہے. آپ کے خیال کی کیا ویلیو؟ کسی شخص کو اختیار نہیں ہے جب تک وہ علم نہیں رکھتا ہے، کسی چیز کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور معصومین کی طرف نسبت نہیں دے سکتا. حرام ہے یہ. یعنی ممکن ہے کہ اس نے بات کی ہے وہ حق بات ہو، لیکن اس نے جو بات کی ہے یہ جرأت کی ہے معصومین کے مقابلے میں، لہٰذا اس پہ اس کو سزا ہے اگرچہ حق بات ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے فرمائے کہ ومن افتى الناس بغیر علم ولا ہدى، اگر کوئی شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے لعنتہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب ولاحقہ وزر ما من عمل بفتیا. جو شخص بھی اپنی مرضی سے یعنی بغیر علم کے بغیر ہدایت کے فتویٰ دیتا ہے، اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں،
اور عذاب والے جو فرشتے ہیں وہ بھی لعنت کرتے ہیں، دونوں اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور اس کا جو اس نے عمل کرایا یا عمل کیا ہے اس کا جتنا بھی بوجھ ہے اس کے اوپر جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، کوئی شخص اپنی بات کو بغیر کسی علم کے یعنی فتویٰ دیتا ہے تو رحمت اور عذاب کے فرشتے، اب یہ تو ٹھیک ہے کہ رحمت کے فرشتے تو پریشان ہوتے ہی ہوتے ہیں، اب عذاب والے فرشتے ان کا کام ہی عذاب دینا ہے جی، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے بدبخت نے کیا کیا ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے اور فتوے دینا شروع کر دیا، دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے، دوسروں کے اوپر بے دینی کے جو ہے نا وہ مسائل شروع کر دیے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کس طرح ہے؟ جب تک وہ اپنی فرض کیا، یہ بالخصوص ہم لوگ ہو گئے جو ممبر پہ آتے ہیں مسائل بتاتے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو وہ ہے نا، وہ لوگ ہیں کہ بغیر مطالعے کے بغیر بحث کے آ کے ممبر کے اوپر شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں۔ یعنی اس حدیث میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں، ہم لوگ مجتہدین آ گئے، اپنی مرضی سے فتویٰ دے رہے ہیں؟ نہیں، مقرر آ گئے، خطیب آ گئے، آپ نے پڑھی ہے یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ جو ہے نا وہ لعنت کرتے ہیں اس پہ۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس اساتذہ وہ کہتے ہیں بغیر مطالعے کے آنا اور ممبر پہ بیٹھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے وہ کیا کرے گا، یعنی بغیر مطالعے، بغیر بحث کے، بغیر سٹڈی کے وہ آگے، اس وجہ سے بعض کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، یعنی بغیر مطالعے کے آنا ممبر کے اوپر بیٹھنا۔ پھر جو بول رہا ہے کہ کیا ہے، یہ قرآن ہے یا حدیث ہے یا اس کی اپنی باتیں، اگر کسی بات کو نسبت دیتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پڑھ رہے تھے وہ مولانا ظفر عباس ملک، ادھر ہمارے پاس وہ ہدایت ٹی وی پروگرام آ رہا تھا، ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں کیا ہے کہ مثلاً ایسا خطیب جس نے لوگوں کو مثلاً ایسی بات بتائی ہے کہ جو نہ خدا ہے کی طرف سے، نہ رسول کی طرف سے، نہ معصومین کی طرف سے، اب وہ روتا جا رہا ہے، یا اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ اپنے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر یہ رکوع کرتے کرتے اس کی کمر ٹوٹ جائے، سجدہ کرتے کرتے اس کی آنکھیں دھنس جائیں، تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ پہلے جائے لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ بات غلط کی تھی، آپ اپنی اصلاح کریں۔ اس کا تو سخت ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے اب وہ خود جا کے ہاں جناب میں معافی مانگتا ہوں، تمہاری معافی کی کیا اہمیت ہے؟ تم نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس وجہ سے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے، میرے خیال میں ایسے ہوگا، وہ آپ کا خیال دین کے سلسلے میں کیا چلتا ہے؟ کبھی نہیں کہنا چاہیے انسان کو میرا خیال ہے، کہ یہ تو بہت بڑا ظالم شخص ہے کہ جو انسان دین کے سلسلے میں کہ میرا خیال یہ نہیں ہے، میرا وہم یہ ہے، میرا گمان یہ ہے۔ دین کے سلسلے میں کوئی اپنی رائے بازی نہیں کر سکتا، یہ معصوم سے لینا ہے۔ یعنی اگر فرض کیا کسی نے کوئی بات کی ہے اور بات بعد میں پتہ چلے ہاں یہ قرآن حدیث یہ بات حق ہے، لیکن اس نے جرأت کی ہے اپنی طرف سے، اس وجہ سے اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو سزا ملے گی اس وجہ سے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس نے جسارت کی ہے، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے اپنے گمان، اپنے خیال کے ذریعے اس نے وہ اپنا اظہار کیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا نہیں وہ بات تو ٹھیک تھی، بات جو انہوں نے کی تھی، لیکن بات ٹھیک تھی، آپ نے جب بات کی تھی وہ بات ٹھیک نہیں، اس وجہ سے کہ آپ نے بغیر علم کے بات کی، بغیر علم کے جب بات کی ہے تو اس لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے، استغفار کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ یعنی اس وجہ سے کہ اس نے بات ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا وہ حق کی بات ہے، لیکن جب اس نے بات کی تھی
اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا، بغیر علم کے اس نے بات کی. بات واضح ہوئی ہے تو بڑا بتاؤں جی، یعنی بغیر علم کے اگرچہ بعد میں پتہ چلے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک جج تھا، اس نے ایک فیصلہ کر دیا اپنے اس پہ، ٹھیک ہے، بعد میں وہ جو پتہ چلا کہ ہاں نہیں، فیصلہ اس نے جو اپنے خیال سے کیا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ بھی مجرم ہے، ابھی بھی وہ مجرم ہے. جج مجرم اس وجہ سے ہے کہ اس نے جب فیصلہ کیا تھا اس کو علم نہیں تھا، تکا لگایا اس نے. اس وقت چونکہ اس کو علم ہے، اگرچہ بعد میں پتہ چلا نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس وقت کیوں دیا تھا؟ یعنی یہ ہے مسئلہ اصل میں. تو اس وجہ سے اس کے لیے تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے، یہ بھی جہنم جائے گا. یعنی یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور معافی یہ بھی قیاس کی ایک صورت ہے، قیاس کی صورت نہیں ہے، اپنی مرضی کی صورت ہے. اس سے بھی نیچے تھا. ہاں، یعنی اپنی مرضی چلا رہے ہیں اس میں. قیاس میں پھر بھی جو ہے تکہ بندی کرتا ہے، کچھ اس کو اس کے ساتھ ملاتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا اپنا خیال ظاہر کر رہا ہے. جی، ثواب دید بھی نہیں کہیں گے اس کو، یعنی اپنا ظام کہیں گے، اپنا گمان کہیں گے، اپنا اس لحاظ کے ساتھ ہے. یعنی جو حقیقت سے علم سے دور ہے، یعنی شک کی بنیاد پہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، ظن کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، نفس کی پیروی ہے. یعنی اس لحاظ کے ساتھ اس کے لیے جو ہے نا وہ سزا ہے، سزا لکھی. یہ بدعتوں میں آتا ہے بعض چیزیں. اس وجہ سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں کسی چیز کو شامل کرے. بدعت کی تعریف بھی یہی ہوتی ہے نا کہ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، کہ جو چیز دین میں شامل نہیں ہے اس کو دین میں انسان شامل کرتا ہے، دین کا حصہ بنا دیتا ہے. نہیں بہت اچھا لگ رہا تھا جناب، یہ آئے تو یہ اگر ہاتھ باندھ دیے جائیں تو کیسی ہے؟ یہ نہیں کر سکتے کوئی. آپ کو کیا اختیار ہے؟ آپ کو کیا اچھا لگا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے. آپ کو کیا اچھا لگا ہوا کہ یہ بدعت جو ہے نا یہ اچھی ہے؟ یہ بہت بڑا، یعنی یہ جسارت ہے دین کے سلسلے میں. یہ نہیں ہونی چاہیے. جو بھی بدعت کرتا ہے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدعت کرنے والے. اس وجہ سے بالخصوص جو زمان غیبت ہے اس میں ہمیں حفظ ایمان اور حفظ دین کی دعا، جو دعائے غریق ہے وہ ضرور پڑھیں. دعائے غریق کہتے ہیں. کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بالخصوص سجدے کی حالت میں. یعنی یا مقلب القلوب، اے دلوں کو جوڑنے والے رب، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. بہت مشکل کام ہے، یعنی اس طرح دین کے اوپر ثابت رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا، ثابت قدمی دین کے اوپر. اس کو دعائے غریق کہتے ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اب یہاں کے اوپر چونکہ اتنا سخت ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اب فتوے دینے ہی چھوڑ دیں، دین کے سلسلے مسائل بتانا ہی چھوڑ دیں، وسواسی ہو جائے، چپ کر کے بیٹھے جو پوچھتا ہے نہیں میں تو کچھ نہیں بتاتا، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں. لیکن کسی کے پاس علم ہے اسے بولنا چاہیے، اسے مسائل کو بتانا چاہیے. معصومین حکم دیتے تھے آپ مسجد میں جائیں، بیٹھیں، لوگوں کو مسائل بتائیں، لوگوں کو فتوے دیں. خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابان ابن تغلب بہت مجتہد تھے، فرماتے تھے کہ اجلس فی مسجد المدینہ، مدینہ کی جو مسجد ہے اس میں بیٹھو، کیا کرو؟ وَأَفْتِ النَّاسَ، اور لوگوں کو فتویٰ دو، لوگوں کو مسائل بتاؤ. فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَرَى فِي شِيَّتِي مِثْلَكَ، مجھے فخر ہے تم جیسے شیعہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یعنی کیا ہے؟ فَإِنِّي أُحِبُّ، میں بہت پسند کرتا ہوں، أَن يَرَى، کہ جو میں دیکھتا ہوں جب تم جیسے لوگ اس طرح
پڑھے لکھے ہیں اور مسائل کو بتاتے ہیں، خود انکریج کرتے تھے، فرماتے تھے نہیں. حتیٰ معصومین کے پاس جب لوگ جاتے تھے فرماتے وہ جو ہمارے مجتہدین ہیں ان کے پاس کیوں نہیں گئے ہیں؟ نہیں چاہتے تھے. نہیں، ان سے جا کے مسئلے پوچھا کرو، ان سے پوچھا کرو. وجوہات کا سلسلہ آتا تھا. لوگ بعض اوقات چونکہ جس طرح ابھی بھی کرتے ہیں نا، بعض یہاں سے اٹھاتے ہیں تو ہاں جی فلاں جگہ جا کے جب ہم خود نہیں دیں گے ان کو پیسے تو ہمیں تاب نہیں آتی. اس دور میں بھی کرتے تھے بعض معصومین علیہ السلام پیسے اٹھائیں، تھیلیاں اٹھائیں، ہاں جی جا رہے ہیں جی. فرماتے تھے وہ جو ہمارے وکیل بیٹھے تھے ان کو کیوں نہیں دیے پیسہ؟ نہیں ہم چاہتے تھے. آپ کو فرمایا نہیں میں نہیں لیتا، ان کو دے دو. میں ان کو حکم دے دیا ہے کہ کہاں پہ تم نے خرچ کرنا، جاؤ انہیں کو واپس کرو. مطلب یہ ہے کہ جس کو اختیار ہے اس کے بعد ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ شَيْئًا وَخُذْ بِالِاحْتِياطِ فِي جَمِيعِ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہمیشہ احتیاط کریں، احتیاط کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس وسوسے ہو جائیں تو ہمارے اس میں طہارت کے سلسلے میں مسارہ دن جو ہے نا انسان وہی منہ دھوتا رہے اور وضو بناتا رہے. اور یہ بلکہ سب سے زیادہ جو احتیاط ہے انسان کو اپنے مالی مسائل میں رکھنی چاہیے، حلال حرام میں انسان کو رکھنی چاہیے اور انسان کو دیکھنا چاہیے. یعنی تو اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں انما الامور ثلاثۃ. دیکھیں یہ جو مسائل ہیں نا یہ تین قسم کے مسائل. نمبر 1 امر بین رشدہ فیتبع. ایک بالکل صاف مسائل ہیں، صاف بالکل ہیں، محکم ہیں، روشن ہیں، آپ ان کے اوپر عمل کریں بلا جھجک ہے، اس میں تو پرابلم نہیں ہے. ایک کیا ہے وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ. ایک ہے کہ جو بالکل وہ جو برائی ہے، گمراہی ہے، بالکل صاف واضح ہے، اس سے اجتناب کریں. جو بالکل صاف حکم ہے اس کے اوپر چلیں، جو بالکل جو ہے نا صاف گمراہی ہے اس کے اوپر نہیں چلیں. تیسری چیز کیا ہے وَحَرَامٌ بَيِّنٌ. دوسرا جو ہے نا تیسرا فرماتے ہیں کہ وَأَمْرٌ مُشْكَلٌ. ایک چیز بالکل صاف واضح ہے کہ یہ حلال ہے، اس کو لینا چاہیے، صاف پتہ چل رہا ہے حرام ہے، ترک کرنا چاہیے. ایک مشکل میں ہے انسان، اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ یعنی امر مشکل. فرمایا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دیں. اپنی مرضی نہیں چلائیں، یہاں پہ اپنی مرضی یہاں نہیں چلانی ہے. فرمایا کہ وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. اللہ اور اللہ کے رسول اس تعویل کو ادھر پہتے ہیں، اللہ جانتا ہے بہتر، رسول جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ ہے اس چیز. خامخواہ اپنی گردن پہ نہیں لیں اس چیز کو نہیں لیں. مشکل ہے امر، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اسی چیز کو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حلال بین و حرام بین. صاف حلال ہے، صاف حرام، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے وہ شبہات بین ذالک. ان دونوں میں جو ہے نا کچھ شبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں احتیاط کریں انسان. شبہات میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. یعنی یہ ہے، یعنی جو 3 قسم کے امور ہیں شبہ دار ہیں، شبہ دار میں انسان کو چونکہ اور الناس جس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اورع الناس من وقف عند الشبہ. سب سے زیادہ جو متقی شخص ہے نا وہ ہے کہ جو شبہ کی صورت میں، ڈاؤٹ کی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے، نہیں، سٹاپ کرتا ہے اپنے آپ کو، روک لیتا ہے اپنے آپ کو. وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین وہ شخص کہ جو اورع ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا. وہاں شاید میرا خیال میں یہ ہوگا، آپ کیوں خواہ مخواہ پھنس رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟
وہ ایک بہت بڑے استاد العلماء ہیں پاکستان میں، بیمار ہیں، اللہ پاک صحت دے انہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ احتیاط کرتے ہیں اجتہاد میں؟ ابھی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تقلید کی. تو کہا کہ میں بے وقوف ہوں مجھے کیا ضرورت ہے احتیاط کرنے؟ میں آغا سیستانی کے فتوے پہ چلتا ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے کہ میں کہوں گا ان سے پوچھو تو مجھے کیا ضرورت ہے یعنی جو ہے نا اپنے اس پہ اجتہاد پہ رہنے کی؟ مجھے ضرورت نہیں. مطلب کوئی مسئلہ آئے گا، اچھا یہ کیوں کیا، ہم کہیں گے آغا سیستانی سے پوچھو، رابر سے پوچھو، انہوں نے فتویٰ دیا یہ کیا تھا. تو یعنی جو شبہ دار چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل تھنگز ہیں، اس میں کیا ہے توقف کریں، اپنے آپ کو خواہ مخواہ پھنسائیں نہیں. پھر فرمایا خذ بالاحتیاط ما تجد الیہ سبیلا واہرب من الفتیا حربک من الاسد. اور فتویٰ دینے سے اس طرح ڈریں، یعنی اس طرح تمہیں میں فیئر فرائٹننگ ہونی چاہیے، جس طرح تم شیر سے ڈرتے ہو اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ. فتوے نہیں دو یعنی بغیر علم کے، بغیر خواہ مخواہ کے جلدی فتوے نہ دے، بھاگیں اس طرح. وَلَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّاسِ جِسْرًا، اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل نہ بناؤ، یعنی خواہ مخواہ دوسروں کی جو ہے نا وہ چیزیں اپنی گردن پہ مت لو. یعنی وہ ممکن ہے تمہاری گردن کو استعمال کر کے آگے چل جائیں گے اور تم وہیں پہ رہو گے، یعنی تم جہنم میں چلے جائے گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے. ان سے پوچھے جائے گا تم نے کیوں کیا ایسا، کہ اللہ ان سے پوچھو، یہ جو اس صاحب سے پوچھو، چلو ادھر آ جاؤ، یہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ جنت میں جا تجھے اپنے آپ کو خراب کر دی، جہنمی بنا دی. تو یعنی کیا ہے کہ جسر کہتے ہیں پل کو کہتے ہیں برج. اپنی گردن کو دوسروں کے لیے برج مت بناؤ، یعنی اپنے آپ کو تم جو ہے دوسروں کے لیے استعمال نہ کرو جہنم. اس میں کیا ہے، اس کا تعلق فقط یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ایک خطیب ہی بیٹھے گا اور وہ فتویٰ دینے شروع کر. ہم بعض اوقات محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے فتوے بھی لگاتے رہتے ہیں. خود ہم آپس میں، عوام کی میں بات کر رہا ہوں، آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بھی یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی فقط یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا یہ سٹنگ آن دا پلپٹ، وہ نہیں ہے کہ وہ ممبر ہی کے اوپر بیٹھ کے خطیب ہے اور وہ ہی کرتا ہے، بلکہ اس کا تعلق کیا ہے، اوپر سے شروع ہوتا ہے جو بڑے بڑے علماء سے، اور نیچے جو عام محفلیں ہوتی ہیں نا وہاں تک جاتا ہے. یہ نہیں کیا ہے کہ تمام امور میں جو لوگوں خواہ اس کا تعلق تقریر کے ساتھ ہو، تحریر کے ساتھ ہو، خطابت کے ساتھ ہو، یا عام گفتگو جو ہم لوگوں کے درمیان کرتے ہیں، عوام الناس جو لوگوں کے درمیان بات کرتے ہیں، ان کو بھی یعنی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ بغیر علم کے باتیں نہیں کریں. بغیر علم کے باتیں کریں گے تو اسی طرح ہی ہوگا. وہ بھی جسر بنا رہا ہے اپنی گردن کو، یعنی اپنی گردن کو اس دوسروں کے لیے خواہ مخواہ جو ہے نا وہ اپنا دوسروں کا وبال اپنی گردن پہ لے رہا ہے، یعنی اس کو اس طرح نہیں کرنا. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں فرماتے قم عنی، اب میں چلے جاؤ یہاں، قم عنی، اب اٹھ کے چلے جاؤ، چونکہ میں نے تمہیں درس دے دیا، اب اٹھ کے قم عنی یا ابا عبداللہ جو ہے نا یہ ان کی عنوان بصری کی کنیت ہے. فرماتے ہیں کہ اب چلے جاؤ، قم عنی، مجھ سے جو ہے نا دور. فقد نصحت لک ولا تفسد وردی فإن امرؤ ظنین بنفسی. کیا ہے، میں نے تمہیں نصیحت جو کرنی تھی وہ کر دی ہے، اب میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو. ظنین کہتے ہیں جو بخل کرتا ہے ٹائم کے سلسلے میں نہیں دیتا ہے. پر میں اپنے اس ٹائم میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس لہٰذا تم اب چلے جاؤ. جو سکھانا تھا میں نے تمہیں وہ میں نے سکھا دیا. والسلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام اس پہ کہ جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معارف جو میرے مولا نے بتائے ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے.
اور ہمیں اللہ نور علم عنایت فرمائے، نور فہم عنایت فرمائے۔ کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں۔ وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ دوسروں سے مشورہ کر لینا چاہیے، تو ہمارے لیے تو سمجھ آتی ہے۔ ہاں ابھی بالکل لے کے آ جائیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ان سے مشورہ کر لیا کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے مشورے کی عوام سے؟ نہیں، پیغمبر کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ہے۔ وشاورہم، جس طرح قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ مشورے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کو بھی جو حکم دیا گیا ہے اس کا، حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک قسم کی اپریسیشن ہے اس قوم کے لیے، ایک قسم کا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کمیونٹی کو کہ ہم اگر اس طرح کر لیں۔ اچھا جی، ابھی مثلا جنگی مسائل ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، یہ خندق کا جو سلسلہ ہے مشورہ ہوا ہے نا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہمارے ہاں جنگیں ہوتی ہیں تو اس طرح خندق کھولے، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یعنی یہ ہے کہ حضور کو، معصوم کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مشورہ لیتے تھے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے، ان کو اہمیت دینے کے سلسلے میں، ان کو اپریشیٹ کرنے کے سلسلے میں کہ تم بھی اسی طرف حضور نہیں ہو، تم بھی ہمارے ساتھ ہو، یعنی مطلب یہ ہوتا تھا۔ بات تو وہی ہے، مشورے کے بعد اینڈ آف دا ڈے جو ڈیسیجن ہے وہ تو معصوم نے خود ہی لینا ہوتا ہے نا، وہ معصوم لینا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، فرمائے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ بھی اوپر جانا چھوڑے، توکل کرے۔ تو یہ ہے وہاں سے مراد، یہ وہی ہے نا آیت کو جو یہ اللہ کی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آپ پہ رحمت ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، یہ سارے گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، ڈاگمیٹک ہوتے، لوگ آپ کے قریب نہیں آتے تھے، پھر کیا کریں؟ شاور۔ یہ جو آپ کے ساتھ اتنے آ رہے ہیں تاکہ اس میں ایک قسم کی آمریت نظر نہیں آنی چاہیے، شاور ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کسی قسم کی کوئی جی 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 بالکل، ان کو سب کو شامل کرنا ہے، یعنی سفر میں شامل کرنا۔ جی جی جی، چونکہ مشورے کا کبھی یہ بھی نتیجہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی تھی، لیکن عوام کی مرضی جو ہے وہ ان کو فالو کرنی پڑتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مشورے جب لیتے تھے تو حضور اپنی رائے بھی دیتے تھے، اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح۔ اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن حضور کا ہوتا تھا، مشورہ ضرور کرتے تھے، ڈیسیجن حضور کا ہوتا تھا۔ بہت سارے ہوتے ہیں بڑے بڑے جرنیل، مشورے تو سب سے کرتے ہیں، میجر سے مشورہ کیا، کیپٹن سے کیا، بریگیڈیئر سے کیا، اینڈ آف دا ڈے تو اس کو فیصلہ خود کرنا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی باتیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں۔ سیاسی مسائل میں اسی طرح ہوتا ہے، اینڈ آف دا جو رسپانسیبل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی رائے، لیکن یہ ہے، یہ اچھا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں میں مجبوری آ جاتی ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ممکن ہے کہ 95% جو ہے نا لوگ اس کی کہیں نہیں یہ اچھا ہے، وہ مانتا ہے اس کو، اگرچہ یعنی رائے حق نہیں ہوتا ہے، رائے حل ہوتا ہے۔ رائے حق اور چیز ہوتی ہے، رائے حل اور ہوتا ہے۔ رائے حق رائے حل میں فرق ہے۔ مثلا ووٹنگ جو ہوتی ہے یہ رائے حل ہے، رائے حق نہیں ہے، ایک حل نکالا ہے ہم نے اس دوران۔ اس میں اگر مثلا امام خمینی کا نہیں تھا کہ فلاں کو جو آپ نے وہ نیابت دی ہے میری رائے نہیں تھی، لیکن تم لوگوں نے سب نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، اب کیا ہے، لیکن اس کا نقصان ہوا۔ اسی طرح ہی ہے باقی، لیکن معصوم ہمیشہ جب مشاورہ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، دلائل کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اس کے بعد اچھی بات جس کی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جس طرح یہ خندق کے مسائل جی اچھا مشورے تھی، کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خندق کھود دینا۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ نبی پاک نے نبوت کے بعد کافی ساری جو عرب قبائل کی جو رسومات تھی ان کو ختم نہیں کیا،
گریجولی ختم کیا، یکدم نہیں کیا ہے جی، یکدم جو ہے وہ نہیں کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک کمیونٹی چل رہی تھی، آہستہ آہستہ اس جو فاسد رسومات تھی، مثلا حجاب بعد میں آئے، شراب بھی ابتدا میں جو ہے نا حرام نہیں کی گئی، لوگوں کو جو ہے پہلے تیار کیا گیا ان ریالٹیز کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا ساری چیزوں کو یکدم تو بلڈوز نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس وجہ سے کہ گریجولی جو ہے نا وہ ممنوعیت آتی رہی. قبلہ جو جاہلیہ کی کچھ جتنی رسومات تھیں، کیا سب کا سب رد کیا اسلام نے، یا کچھ پہ خاموشی اختیار کی گئی تو پھر وہ ایسے ہوا کہ جیسے لیجیٹمائز ہو گئی ہیں، یا فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا خاموشی رکھی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اس کے بعد پھر وہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں اب یہ نہیں ہے، یعنی سب کا رد ہوا ہے؟ کوئی تو ہوں گی نا، جیسے چوری تو حرام، وہ جو اخلاقی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل تو فکس ہوتے ہیں ہر ایک انسان کے لیے. مثلا جھوٹ بولنا، اب اس میں دین مذہب کی تو ضرورت نہیں، ہر ایک انسان کہتا ہے جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں. اچھا احترام کرنا دوسروں کا، ہر ایک یہی چاہتا کیا ہے، ہر ایک اخلاقی مسائل تو ایک فکسڈ ہے نا، ہر ایک سمجھتا ہے. ظلم کرنا کیا ہے، ظلم ہر ایک سمجھتا ہے کہ بری چیز ہے، عدل کیا ہے، اچھی چیز ہے. دیکھو کچھ چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی تھیں شریعت کے سلسلے میں، وہ اسلام نے مثلا ربا کے سلسلے میں، سود خوری کے سلسلے میں، اس کو جائے اسلام نے کہا اب تک جو کچھ ہو گیا نا ہو گیا ہے، اب اس کے بعد نہیں کرنا، اس کے بعد جو ہے نا ختم. یعنی کیا ہے کہ کچھ چیزیں اخلاقی فکسڈ ہوتے ہیں مسائل، یعنی جو شرعی لحاظ کے ساتھ ہیں اس کو اسلام نے گریجولی ختم کیا ہے ان کو، اور پھر بتایا ایک ٹائم کا انتظار کیا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، علم دیا جائے، ان کو تعلیم کی جائے، اس طرف رہا. مشرکین مکہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ وعدہ خلافی نہ ہو، بالکل نہ ہو، جھوٹ نہ ہو. ہر ایک انسان اس میں ہے، اس میں چونکہ یہ چیز عقلی ہے، یعنی ان چیزوں کا کسی دین مذہب کے ساتھ نہیں ہے. بھی ایتھیسٹ کو بھی لے کے آ جائیں، اس کو کہیں کہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنا کیسا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت جتنے مظاہرے ہوئے ہیں، ملینز مارچ ہوئے ہیں، اس میں 80% وہ لوگ تھے کہ جو نان مسلم تھے، جو غزہ کے سلسلے 80%، 90% کہیں تب بھی ٹھیک ہے. ان 80% میں بھی اکثریت ان کی تھی کہ جو مانتے ہی نہیں تھے دین کو، نہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو قتل کرنا، بچے کون سے جو ہیں وہ کس دین میں، کس مکتب میں، کس مشرب میں دہشت گرد ہو سکتے. تو یہ ہے، یعنی ہر ایک انسان جو ریالٹیز فکس ہے انسان کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل فینومینا ہے، اس میں کبھی بھی وہ تبدیلیاں نہیں آتی. آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں جی فطرت میں، آپ کی تخلیق جب ہوئی ہے، جی 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 بالکل 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 فطریات ہے نا یہ ساری چیزیں. یہ جو مشورہ ہے یہ بھی اسی سے لنک کرتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو آزاد، آپ کو اتنی اہمیت دی کہ آپ کو خود مختار بنایا، آپ خود سے فیصلے کریں. بالکل یہ اللہ مشورہ بھی ان اخلاقی صفات میں سے ہے، یعنی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اتنی اہمیت دی. جی بالکل بالکل. واپس وہ قیاس والی بات پہ، اس قیاس بیسیکلی ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں اور ہم ان میں ایک ربط کنیکٹیوٹی پیدا کرتے کم کر دیتے ہیں، کنیکشن پیدا کر دیتے ہیں بغیر ثبوت کے. بغیر ثبوت کے، بغیر ثبوت کے. یعنی میں سڑک پار کر رہا ہوں، اگر مجھے سر دولت ہوا سڑک پار کرنے کی وجہ سے ہوا، ضروری تو نہیں کیسا ہوا. جس طرح شیطان نے کہا کہ میں جو ہے وہ، اس نے کیا کہا ہے، یعنی کنیکٹیوٹی کس طرح بنائی ہے کہ افضل کبھی مفضول کے سامنے جھکتا نہیں. صحیح، افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکتا ہے. اچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا. آگ ہمیشہ بلندی کی جاتی ہے،
میں بلند ہوں، میں بڑا ہوں، اور مٹی جہاں بھی پھینکو گی نیچے آئے گی، اس میں تنزل ہے، تو میں افضل ہوتے ہوئے مفضول کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو تمہیں حکم دیے جا رہی ہے کس نے دیا ہے، دونوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ہاں، اس چیز کو جو ہے اس نے اگنور کیا ہے، جس کی وجہ سے یعنی عقل اصل کیا ہوتا ہے، قیاس کب ہوتا ہے؟ جب دین خدا کے سلسلے میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ عقل کا کوئی کام نہیں ہے شریعت میں، عقل کا کام شریعت میں یہ ہے کہ احکام کو سمجھے، احکام کو سمجھنا ہے شریعت کے سلسلے میں، احکام کو گھڑنا نہیں ہے۔ جو احکام کو گھڑتا ہے دین کے سلسلے میں وہی قیاس ہوتا ہے، اپنی طرف گھڑ رہا ہے نا، ایک چیز بنا رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، لیکن وہ جو آپ نے کیٹیگری بتائی تھی کہ جو قیاس سے بھی درجہ کم ہے، بالکل اپنی طرف سے حکم دے دیا، وہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا، وہ بھی ظلم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت سب سے پہلے قیاس کرنا، اول من قاس، یہ سب سے پہلے جو جس نے کیا ہے قیاس وہ شیطان تھا، شیطان نے جو ہے نا اس قسم کی بات بنائی تھی۔ یہ تو بغیر علم کے بات کر رہا ہے، یہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اپنے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے اور یہ فتوے لگا رہا ہے، باتیں بنا رہے ہیں دین کے ساتھ۔ اگر وہ کرتا رہے گا تو بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، یعنی سب، لیں گے۔ جی بالکل، یعنی یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد وہی دین کا حصہ بن جائے گا نا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر دی۔ بہت ساری چیزیں ابھی میں گننا شروع کروں اس میں لوگوں کا ہے، آپ تراویحوں کے سلسلے میں شروع کر دیں، صحیح، وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اگر تراویح نہیں پڑھتا تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ کہتا میں نے تراویح نہیں پڑھی تو میرا روزہ ہی نہیں نا، بالکل نہیں ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ حالانکہ اس کو کوئی واجب تو نہیں ہے نا، مستحبی۔ ہمارے ہاں بھی 1000 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے ماہ مبارک رمضان میں، لیکن ہم اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ مستحب ہے تو مطلب یہ انڈیویجول پڑھنا ہے اس کو۔ اب اس کو نہیں ہے کہ اس کا وہ رخ جو ہے وہ اس اندر بزنس بن گیا، بزنس پوائنٹ آف ویو۔ 3 دن کی اب تراویح آ گئے ہیں، 3 دن کی تراویح آ گئی ہیں، 10 دن کی آ گئی، وی آئی پی ہاں وی ابھی جو ہے نا وہ بزنس کمیونٹی کے لیے الگ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کراچی میں 3 دن کی ہوتی ہے بس بزنس کمیونٹی۔ ختم قرآن ہوتا نا جی ان کا یہی ہے نا استدلال، بالکل بالکل، کہ قرآن ختم کرنا۔ قرآن ختم کرنا۔ بدعت ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یعنی کہ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل کرنے کا نام بدعت ہے۔ وہ تو کہتے ہیں بدعت حسنہ، تو یعنی کہ کوئی کسی موقع پہ ہم لیکن حسنہ فار ایگزامپل لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، تو وہ پہلے شاید نہ ہوتا ہو تو وہ بھی اس میں آ جائے گا بدعت میں؟ نہیں، بدعت میں کیوں آئے گا؟ وہ تو ہم کو دوسروں نہیں، وہ دین میں ہم تصرف نہیں کر رہے ہیں نا، ہم اپنے لیے وہ ڈیکوریشن جو ہو رہی ہے وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں کہ دین کا اچھا اس کو، ہاں اس کو یہ بنا دیا جائے ڈیکوریشن کو کہ یہ جو ڈیکوریشن ہم کر رہے ہیں یہ دین کا حصہ ہے، اس کو نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، وہ بدعت ہو جائے گی۔ حضور کے ٹائم پہ تو لوگ خچروں پہ، لوگ گھوڑوں پہ، لوگ اونٹوں پہ چلتے تھے، ابھی جو ہے وہ جہازوں پہ جا رہے ہیں، دوسرے جا رہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے، یہ نہیں، چونکہ ٹائم کی تبدیلی آئی ہے نا اس لحاظ کے ساتھ۔ ہمارا یہ میلاد کے بارے میں اس میں بھی لوگ کہتے ہیں میلاد یہ بھی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بدعت ہے میلاد۔ نہیں، میلاد بدعت نہیں ہے، میلاد عقیدت کا اظہار ہے، اس میں جو ہے وہ بدعت کا، اہل سنت تو میلاد کرتے ہیں، خیر
اور وہ استناد بھی دیتے ہیں جب حضور گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ ترانہ بھی پڑھا گیا، وہاں پہ دف بھی بجایا گیا، وہاں پہ جشن بھی کیا گیا، اور خود اللہ نے بھی جو ہے نا وہ سلام علیہ یوم ولدت تو سلام ہو، یعنی وہی ہے مبارکباد ہو، وہی ہے جشن ہو، یہی ہے قرآن نے بھی کہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوم اموت ہو، یوم وصحیہ، یعنی یہ ساری مجلس بھی ہونی چاہیے، ماتم بھی ہونا چاہیے، یہ اس کی خوشی اور غمی ہونی چاہیے، یعنی ساری۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بدعت نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں وہ تو ان کا اپنا ہے یعنی مسئلہ، لیکن اس میں صحیح بخاری میں کہا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے، بہت خوب بدعت ہے۔ اور خوشی اور غم کے اظہار کے لیے اپنے اپنے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ طریقے الگ ہے۔ اسلام نے ان جنرل جو ہے نا وہ اجازت دی ہے، اب ہر ایک یہاں مثلا ہمارے یہاں ماتم کے طریقے اور ہوتا ہے، یہاں گوروں میں چلے جائیں، یہاں جو مارننگ سیشن ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کی تہذیب الگ ہے، کلچر الگ ہے، انٹیگریشن الگ ہے۔ ہمارے ہاں جب تک وہ ہمارے یہاں طریقہ کار مختلف ہے۔ ممكن اسال سؤال بالعربي اذا تفهم؟ اي مو مشكلة. بزمن الامام سيدنا جعفر الصادق اللهم صل على هل كانوا العلماء بالدول مثل باكستان الدول الثانية يفتون هم ولا يرجعون الى فتوى مال سيدنا جعفر الصادق؟ لا يفتون بإذن الإمام الصادق. أي المسيرة طويلة. أي يعني مسيرة يجوز يوصلون. يسألون أبان ابن تغلب، أي اور وکیل من امام محمد باقر، الوکلاء موجود في زمن الأئمة يهدون ناس كلهم يروحون ويسألون بوکلائنا بعلمائنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں کیا لوگ جو ہے نا امام ہی سے پوچھتے تھے یا ان کے باقی فتوے، تو وہ تو میں نے آلریڈی روایت پڑھی ہے کہ خود امام انکریج کرتے تھے، جو اپنے مفتی حضرات ہوتے تھے، وکیل ہوتے تھے، ان کے پڑھے لکھے مجتہدین ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ ان سے مسئلے پوچھو۔ جی تو واضح ما فهمت عليك. هذا سؤال واضح او واضح. ہمارا صاحب جب وہاں پہ جب آپ لوگ یہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے قم وغیرہ میں دوسری جگہوں پہ، تو مطلب وہاں پہ قم گئے یا ایران وغیرہ، تو وہاں پہ فارسی کے اوپر زیادہ سیکھنے پہ زور دیا جاتا ہے یا ساتھ ساتھ عربی کو بھی ایک اہمیت دی جاتی ہے؟ نہیں سر دیکھیں، بنیادی کتابیں تو عربی ہیں نا، عربی کی کتابیں ہوتی ہیں اور مبنی وہی ہوتا ہے عربی کا، لیکن ایکسپلینیشن جو ہے نا فارسی میں ہوتی ہے، انگلش میں ہوتی عربی ہے۔ بول چال بھی سکھائی جاتی ہے؟ بالکل عربی بولتے ہیں۔ آپ کی جو فقہ کا کام ہوا ہے نا زیادہ فارسی میں بند